لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معزز خواہران سلام علیکم۔ آج پھر ایک مرتبہ آپ کے حاضر خدمت ہے موضوع درس قرآن، اور جیسا کہ ابھی تک ہم لوگوں کا چھٹیوں کا سلسلہ چل رہا تھا عشرہ مجالس، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی کلاس کی ابتدا آج سے ہو گئی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اپنے درس کو بغور مطالعہ کریں۔ اس کے بارے میں سوالات جو آپ سے پوچھے جائیں گے اس درس کے دوران، اس کے جوابات بھی آپ لوگ ہمیں لکھ کے بھیجیے گا، لہٰذا اس آڈیو کو دھیان سے آپ لوگ سنیے۔ اور آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 19، جس میں ہم سورہ معون کے بارے میں پڑھیں گے، سورہ معون کے مطالب کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے شان نزول کے بارے میں اور اس کی تفسیر کے بارے میں ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ معون سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ معون کے مطالب کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو اس سورہ میں منکرین قیامت کے صفات و اعمال کو 5 مرحلوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس عظیم دن کی تکذیب یعنی کہ جھٹلانا، تکذیب کے معنی ہے جھٹلانا، اور وہ اس عظیم دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس جھٹلانے کی وجہ سے راہ خدا میں انفاق کرنے اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے سے کس طرح روگردانی کرتے ہیں، اور وہ نماز کے بارے میں کیسے غافل اور ریاکار ہیں، اور حاجت مندوں کی مدد کرنے سے کس طرح روگردانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پروردگار عالم جو حکم دے رہا ہے کس طرح سے خداوند کریم کی نافرمانی کی ہے۔ اس سورہ میں ان لوگوں کی مذمت بھی کی گئی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان میں منافقانہ روش پائی جاتی ہے، مثلا نماز اور دیگر اعمال میں دکھاوا، حقوق الہی کی پائمالی اور حقوق العباد میں کوتاہی اور سستی، کہ انسان اگر ریاکاری کے ساتھ عبادتیں انجام دیتا ہے، نمازوں کو ادا کرتا ہے اور دیگر اعمال انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم کو ریاکاری کے اعمال بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ انسان دکھاوا کرے، اور اس وجہ سے دکھاوا کرے کہ ہم بہت معزز بن جائیں گے، لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں گے، ہمارا نام ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، یا پھر اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو جتاتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو پروردگار پسند نہیں کرتا، اور حقوق العباد میں عبادتوں میں کوتاہی اور سستی سے کام لیتا ہے، ان کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے باطن برے و آلود ہو جائیں گے اور ظاہر میں دنیا کی لالچ کی خاطر بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، کہ باطنی طور پہ وہ بالکل مفلوج ہوں گے، باطنی طور پہ وہ برائیوں سے آلود ہوں گے اور ظاہری طور پہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کریں گے، ان کے اندر دنیا کی لالچ ہوگی، دنیا کی حرص ہوگی، اور جب ایسی صورت ہوگی تو ایسی صورت میں اللہ کی جانب سے ملنے والے ثواب کو بھی اہمیت نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا کام ہی جب دکھاوا ہے اور دنیاوی چیزوں میں بالکل ملوث ہو چکے ہیں، دنیاوی لالچ میں بالکل غرق ہیں، اور خدا کی رضامندی کے لیے عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے اعمال انجام دے رہے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے اسے اجر و ثواب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ اہمیت نہیں دیتا، اور دینی کاموں میں بھی سستی سے کام لیتے ہیں، ریاکاری بھی ان کے اعمال میں آ جاتی، ان کے کاموں میں ریاکاری آ جائے اور دلوں سے خوف الہی ختم ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی
ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا کہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو پروردگار عالم انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ایسی صورت میں اگر وہ پانی میں غرق ہونے والی جیسی بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی، کہ پروردگار عالم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ شان نزول سورہ معون کے بارے میں ہے کہ سورہ کی شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو روزانہ 2 بڑے بڑے اونٹ نہر کرتا تھا، اور وہ خود اور اس کے دوست و احباب انہیں کھاتے تھے، کہ ابو سفیان کے چہرے سے بھی منافقت کا لبادہ اتار دیا ہے کہ وہ ایمان تو لے آیا تھا، دکھاوے کے لیے لے آیا تھا، لیکن وہ حقوق کی پائمالی کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے اس قدر اس نے حقوق کی پائمالی کی، اس کی منافقت کو اللہ نے اس طرح واضح کر دیا کہ ابو سفیان روزانہ اس کا معمول تھا کہ 2 بڑے اونٹ ذبح کرتا تھا، نہر کرتا تھا، اور وہ خود کھاتا تھا، اس کے احباب کھاتے تھے، اس کے دوست کھاتے تھے۔ لیکن ایک دن ایک یتیم آیا اور اس نے اس سے کچھ مانگا، تو اس نے اپنے عصا سے اس یتیم کو مارا اور اسے اپنے سے دور کر دیا، یعنی کہ اسے جھڑک کے بھگا دیا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو، محبت سے پیش آؤ۔ لیکن جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا تو اس کے بارے میں اللہ نے اس میں اس کی مذمت کی ہے، اس کی منافقت کا لبادہ، اس کی منافقت کا جو نقاب تھا اس کے چہرے سے نوچ کر پھینک دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل کی مذمت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ کا پہلا حصہ، یعنی کہ پہلا آدھا حصہ کفار اور باقی آدھا حصہ منافقین کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ فضیلت سورہ معون یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ معون اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں پڑھے گا تو یہ شخص ان لوگوں میں قرار پائے گا جن کے نماز روزوں کو اللہ تعالی نے قبول کر لیا، اور دنیاوی زندگی کے کاموں کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جب انسان اس سورے کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اپنی زندگی میں خود ہی اپنا محاسبہ کر لیتا ہے کہ آیا ہم کس معیار پہ ہیں۔ اس کا ترجمہ و تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت سے انکار کر دیتا ہے، جو قیامت کو نہیں مانتا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ہونا ہے اسی دنیا میں ہو جائے گا، قیامت جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کی بھی مذمت کی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اشارہ ابو سفیان کی طرف ہے کہ جس طرح وہ اونٹوں کو ذبح کرتا تھا، کھاتا تھا اور کھلاتا تھا اپنے دوست اور احباب کو، لیکن جو یتیم ہیں، جو لاوارث ہیں، جو بے سہارا ہیں، انہیں وہ اپنے دروازے سے دھکے دے کر بھگا دیا کرتا تھا، ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جنہیں عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو عبادت سے دور ہیں اور غفلت برت رہے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کریں لیکن اللہ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اللہ کو وہی عمل قبول ہے جو قصد قربت کی نیت سے ہو، جو خالص اللہ کے لیے ہو، نہ کہ انسان اپنی شہرت کے لیے عمل کرے اور نہ کہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے عمل کرے، بلکہ عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے۔
الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور معمولی سے ظرف یعنی ظروف برتن بھی عاریت پر دینے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ان سے کوئی چیز مانگتا ہے، کہ اگر ایک برتن بھی کوئی ان سے مانگتا ہے عاریت پہ قرض کے طور پہ، تو وہ اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. یہاں دین سے مراد روز جزا یعنی کہ قیامت ہے. عقیدہ توحید و رسالت کے بعد عقیدہ معاد پلٹنے کا دن یعنی قیامت، اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کا عقیدہ بھی ارکان دین میں سے ہے، اور انہیں جھٹلانا دین کو جھٹلانا ہے. روز قیامت کے انکار کے سبب اثرات بد کے صفات و اعمال کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 1، جو یتیموں کو سختی کے ساتھ دھکے دیتا ہے، یعنی بالکل بھی بے مروتی اختیار کر لے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو یتیموں کو سختی سے دھکا دے دے، اپنے دروازے سے جھڑک کے بھگا دے. جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی کہ غریبوں مسکینوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرف راغب نہیں ہوتا، نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے. جو اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھتا ہے، یعنی نماز سے کوسوں دور بھاگتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے جو ریاکاری سے کام لیتا ہے، یعنی دکھاوے سے کام لیتا ہے، دکھاوے کی عبادت کرتا ہے. صرف نماز ہی میں دکھاوا نہیں ہوتا، اور بھی امور میں دکھاوا پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو ضرورت ہو کسی چیز کی، یا کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو اور اسے دے دے انسان کہ لو ہم نے تمہیں دے تو دیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ احسان جتانے لگے، دنیا کو میں اس کا چرچا کرنے لگے کہ ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کو یہ دیا، ہم نے ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا، یعنی دنیا کو بتائے اور جتائے کہ دیکھو ہم کیا ہیں، ہم کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، ہم کتنے عبادت گزار ثابت ہو رہے ہیں. یا اور بھی کوئی بھی امر ہو، یا مثال کے طور پہ آج کل محرم الحرام کا زمانہ چل رہا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، ماتم ہوتے ہیں، اگر اس میں بھی خلوص نہیں ہے تو وہ نہ امام کو پسند ہے، نہ خدا کو پسند ہے، نہ نبی کو پسند ہے. کیونکہ آج کل بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کمپٹیشن میں کتنا آگے چلی جا رہی ہے اور خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے. بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان فرش پہ ہی آنے والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے، اور یہ کامن سی چیز ہے، یہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گی. تو جو ریاکار صفت لوگ ہوتے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے امور کو انجام دیتے ہیں، لیکن جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ان کے یہاں ایسی کوئی بری صفت پائی نہیں جاتی ہے کہ وہ کسی کو کمتر سمجھیں یا کسی کو بے وقت سمجھیں. اور جو دوسروں کی ضروریات زندگی کی اشیاء سے بھی منع کر دیتا ہے، جو 5واں پوائنٹ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور کسی نے سوال کیا تو وہ سامنے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو. لیکن لوگ اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اشیاء کے لیے بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ بھی نہیں دیتے ہیں. معاون کا معنی تھوڑی کم اور تھوڑی سی چیز کے ہیں، اور یہاں اس سے مراد معمولی قسم کی چیزیں ہیں جو لوگ خصوصاً ہمسایہ ایک دوسرے سے عاریتاً لے لیتے ہیں. مثلاً کچھ نمک، پانی، برتن وغیرہ. کہ اکثر ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ہیں، جو پڑوسی ہیں، انسان کے اگر چھوٹی موٹی چیزیں کبھی گھٹ جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے اگر وہ مانگ لیتا ہے تو کہتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. حالانکہ وہ مدد کر سکتا ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اس وقت دے سکتا ہے. چھوٹی چیز یہاں پہ مثال کے طور پہ دی گئی، مثلا نمک، یا کسی کو پانی چاہیے ہو اور ہم پانی دینے سے اس کو انکار کر دیں، یا کسی کو برتن کی ضرورت ہو اور ہم اسے برتن دینے سے انکار کر دیں، تو یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. واضح رہے کہ جو شخص اس قسم کی معمولی چیز بھی دوسروں کو نہیں دیتا وہ انتہائی پست اور بے ایمان آدمی ہے، کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی وہ لوگوں کے کام نہیں آ سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا،
تو اس کو بھی ایک معمولی اور پست انسان کہا گیا ہے۔ اور ایسے افراد اس قدر بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں کہ اس قسم کی معمولی چیزوں کے دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، کہ کنجوسی کی، بخل کی اتنی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کسی کو ایک گلاس پانی تک دینے کے بھی روادار نہیں ہوتے، یا اگر کوئی چھوٹی سی اشیاء مثلا نمک وغیرہ ہی اگر مانگ لیتا ہے، مثال کے طور پہ ہمسائے نے اگر کچھ مانگا ہے تو اس سے بھی گریز کرتے ہیں دینے سے۔ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ضروری اور معمولی چیزوں کو ہمسایہ کو نہیں دیتا، یعنی اپنے پڑوسیوں کو اگر نہیں دیتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی چیز بھی اگر ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی خیر سے روکے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دے اس کا بہت ہی برا حال ہوگا، کیونکہ جب خدا ہی چھوڑ دے تو پھر دنیا پا کر انسان کیا کرے گا؟ کہ وہی امام حسین علیہ السلام کا جملہ صادر آتا ہے کہ میرے پروردگار، اس نے کھویا ہی کیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے پایا ہی کیا جس نے تجھے کھو دیا۔ بظاہر تو بہت چھوٹا سا جملہ نظر آتا ہے، لیکن معنی کا جو سمندر ہے وہ بہت موجیں مار رہا ہے، ایک معنی کا خزانہ اس کے اندر ہے کہ جو خدا کو پالے، جو خدا کا پسندیدہ ہو جائے، پھر پوری دنیا ہی کیوں نہ اسے چھوڑ دے، اسے دنیا کا لالچ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ خدا ہے، لیکن پوری دنیا حاصل کر کے کیا فائدہ جب وہ خدا سے ہی دور ہو جائے، خدا اس سے دور ہو جائے، اللہ اس کو چھوڑ دے تو اس کا بدترین حال ہونے والا ہے، اس کی دنیا بھی خراب اور اس کی عاقبت بھی خراب ہونے والی ہے۔ اور جیسا کہ بتایا تھا، جو آڈیو آپ لوگوں کو بھیجا جائے گا، اس آڈیو میں ہی آپ لوگوں سے سوال پوچھے جائیں گے، اور ان سوالوں کا آپ لوگ بغور اس کو سنیے، اور سننے کے بعد ان سوالوں کے جواب آپ ہمیں لکھ کر واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ہمیں سینڈ کریے۔ تو سوال آپ لوگوں سے، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ سورہ معون قرآن کا کس نمبر کا سورہ ہے اور یہ کس پارے کا جز ہے؟ سوال نمبر 2، اس سورہ میں منکرین قیامت کے صفات اور اعمال کو کتنے مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کتنے مرحلوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، آپ لوگ بیان کریے۔ اس کے بعد شان نزول کے اعتبار سے، یہ تیسرا سوال ہے، شان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ، شان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ کس کے بارے میں ہے؟ اس کے بعد قرآن کریم کے اس سورہ کا پہلا حصہ اور دوسرا آدھا حصہ کس کے بارے میں ہے؟ اس کے بعد فضیلت سورہ معون بیان کریں۔ 5واں سوال، سورہ معون کی دوسری اور تیسری اور 5ویں آیت کے بارے میں بتائیں۔ یہ رہا آپ کا آج کا سوال۔ 5 سوالات آپ سے کیے گئے ہیں، ان کو آپ سنیے اور سن کے جو درس بھیجا گیا ہے اس میں سے آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ بھیجیں، اور درس کو بغور سنیں اور اس کو پڑھیں۔ جہاں بھی کوئی غلطی ہو اس کی انشاءاللہ اصلاح کی جائے گی۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو اسے آپ ہم سے پوچھ سکتی ہیں آڈیو میسیجز کے ذریعے یا لکھ کر، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ان تمام سوالوں کے جوابات بھی لکھ کے بھیجیں گی، اپنا آڈیو بھی بنا کر بھیجیں گی اور درس کا بغور مطالعہ کریں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام۔